حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک اور پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین شریفین جانے لگے تو اس غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت اور گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا، جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ، وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے بیزار ہوں۔ اگر یہ میرا پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا تھا۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ روزہ رسول کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا۔ پھر میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت اور گستاخ مالک کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا اس میں بعد رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جس میں عطر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں جانب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت، رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دست بستہ عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے خوش بخت انسان، انشاءاللہ تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہے جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیزار ہیں۔ پھر فرمایا، جان لے، جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا۔ مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا، کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ اس نے کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں سے بیزار ہیں، تو میری بات سن کر وہ بدبخت اور نامراد کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ پھر اس طرح بکواس کی کہ ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اے اللہ عز و جل کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا، اور عصر کی نماز سے قبل وہ گستاخ اور نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرت ناک موت مر گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا، کس کو؟ میں نے کہا،
حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کر دو، چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب میں ہی ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون سے بھر گیا، میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پوچھنے لگا کہ اچانک آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کے نشان کی جگہ نشان موجود تھا۔